رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کثرت کے ساتھ جو درود یعنی 1000 مرتبہ پڑھنے والا تو وہ خوش نصیب ہے جو کثرت ہی شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ دیگر اقوال بھی موجود ہیں 500 313، تو کم از کم اتنا درود روزانہ پڑھنا چاہیے کہ ہمارا شمار کثرت میں درود پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہی تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ سوال جواب کی صورت میں یہ سیشن ہے، یہ پروگرام ہے، ایک کلاس سمجھ لیجئے۔ تو مختصر سے دورانیہ میں آپ کو کافی شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے کو مل جائیں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ حج کے لیے کئی عاشقان رسول جو بطور خاص تیاریوں میں ہیں، سفر وہ کر رہے ہیں، اور اب تو یہ سلسلہ ہی گویا کہ شروع ہوا۔ کئی تڑپتے بھی ہیں کہ حج کریں، اللہ پاک انہیں بھی حاضری عطا فرمائے، آمین۔ حج ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بطور حج بدل جا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو یا تو کسی کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے یا کوئی اپنے مرحومین کی طرف سے بھیجتا ہے کہ ہمارے مرحوم پر حج تھا کیا نہیں، حج بدل پہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ تو حج بدل کرنے والے کے لیے کچھ بیسک احکامات کہ وہ نیت کے اعتبار سے، طواف کے اعتبار سے، یا حج کے مناسک کو ادا کرنے کے اعتبار سے۔ اچھا، پھر ایک تعداد وہ ہے کہ جو یہاں سے جاتے ہی عمرہ کرتی ہے، اور حج بدل کے احکامات یہاں سے شروع ہوں گے وہاں سے ہوں گے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حج بدل کرنے والے کے بھی اپنے احکام ہیں، اور جس کی طرف سے حج بدل کروایا جا رہا ہے اس کے بھی اپنے احکام ہیں۔ ٹھیک، یعنی ہر ایک کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ حج بدل ہوگا اسی کی طرف سے کہ جس پر حج فرض تھا اور وہ حج کر نہیں سکا۔ یہ نہیں کہ جس پر حج فرض تھا ہی نہیں، یا جس پر فرض تھا اور اس نے ادا کر لیا تو اب اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی نفلی حج کرتا ہے ایک الگ بات ہو جائے گی، حج ایصال ثواب کہنے ہیں۔ جی اپنی طرف سے ہی حج ادا کرے گا اور اس کو اس کا ایصال ثواب ہی کر دے گا۔ تو یہ بھی ضروری ہے جاننا کہ کون شخص ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے۔ اب رہا وہ شخص کہ جس کو حج بدل کروانا ہے، تو اس میں بہتر تو وہی شخص ہے کہ جس نے پہلے سے حج کیا ہوا ہو، ٹھیک، کیونکہ جب اس نے پہلے سے حج کیا ہوا ہوگا تو وہ اچھی طریقے سے حج کے ارکان کو ادا کر سکے گا، تو اس سے کروانا زیادہ بہتر ہے کہ اس کے ذریعے سے حج بدل کروایا جائے۔ اور وہ شخص کے جس کے اپنے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج فرض ادا کرنے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ دوسرے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، دوسرے کے اوپر جو فرض ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے کہ ایسے شخص کو بھیجا جائے۔ گنہگار ہوں گے، اور وہ شخص بھی گنہگار ہوگا کہ جس کے اپنے اوپر حج فرض ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے کا حج ادا کر رہا ہے۔ اس کا کیسے، یعنی اس کو باقاعدہ پوچھ لیا جائے کہ تمہارے پاس کیا ہے نصاب، جو حج کا نصاب ایک طرح کا، تو یہ کیا بات پوچھیں گے؟ ایک بندہ ویسے ہی کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ دینی حلیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم حج پہ بھیج دیتے ہیں، صحیح ہے، بھلے اس کے اوپر اپنا حج کا فریضہ، تو یہ پتہ اس کیسے میں کریں؟ دیکھیں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں ہمیشہ ایسے مقام پر، کہ یا تو شک و شبہ گزر رہا ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے، اور طریقے سے پوچھ لیا جائے، اور اگر نہیں شک و شبہ نہیں ہے اور آپ کا ظن غالب ہے کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے کہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جو
حج ادا کر نہیں سکتا تو لہٰذا ہم اس کو حج کروا دیتے ہیں. تو یہ کافی ہو جاتا ہے، اس میں ظن غالب کفایت کرتا ہے. نمبر 1 عورت کی طرف سے حج بدل ہو تو اس کے لیے عورت کا ہی جانا ضروری ہے کہ مرد بھی؟ نہیں، مرد بھی جا سکتا ہے. مرد کی طرف سے عورت، عورت کی طرف سے مرد جا سکتی ہے. حج بدل حج بدل ہو سکتا ہے دونوں کا، لیکن بہتر یہی کہ مرد کی طرف سے جب حج ادا ہو تو پھر مرد ہی ادا کرے، یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. عورت کے لیے وہ چاہے مرد کرے، وہ چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے. اصل میں مرد کے احکام تھوڑے سے اس سے مختلف ہوتے ہیں. عورت کے بعض اوقات ایسے ایام ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سارے فرائض آزمائش ہو جائے میں اب مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. اب جو شخص جس کو بھیجا جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اکثر مال کا حصہ ہے وہ اس کی طرف سے ہو کہ جس نے حج، جو اس کو حج کروا رہا ہے. اور پھر اس میں ویسے تو یہی حکم کتب کے اندر مذکور ہے کہ اسی کے شہر سے، اسی کے علاقے سے وہ سفر کرے گا، لیکن بہرحال علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ وہاں جا کے عمرہ ادا کر رہا ہے تو اس کا عمرہ ادا کرنا جائز ہے. عمرہ کر سکتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد وہ حج ادا کر سکتا ہے. یعنی ایسا ضروری نہیں کہ وہ جس کی طرف سے حج ادا کر رہا ہے اس کے لیے حج قران کرے یا حج افراد کرے، یہ لازم نہیں ہے. بلکہ حج تمتع کرتا ہے کہ جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد حج ہوتا ہے، تو اس کا اس طرح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، ایسا وہ کر سکتا. اور ویسے بھی ہمارے ہاں ایک طرح کی یہ اجازت ہوتی ہے، بھیجنے والا بھی اجازت اس کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ یہ، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ 30 دن پہلے جا رہا ہے، لازمی کہ یہ پہلے جا کے عمرہ کرے گا، پھر احرام اتارے گا، بلکہ 2-3 اور عمرے بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. وہ مدینہ شریف بھی جائے گا کیونکہ پیکج پورا ہوتا ہے. جی ہاں، پورا پیکج. اور اس کے عمرے میں تو ویسے چل جاتا ہے کہ عمرے میں بندہ گیا ہوا ہوتا ہے تو چلو کبھی یہاں مدینہ شریف اس کی حاضری ہو گئی تو کبھی وہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہے. لیکن حج کا جو پیکج ہوتا ہے وہ تو اس میں بندہ بندھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے دن ہی اس نے مدینہ منورہ میں اس دن سے اس دن تک رہنا ہے اور اتنے دن اس نے مکہ مکرمہ کے اندر رہنا ہے، وہاں اس کی چلے گی بھی نہیں، خود تبدیلی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ جن کی طرف سے جا رہا ہے تو پھر جب وہاں ایام حج آئیں گے، جس وقت مینا کی طرف باقاعدہ روانگی ہوتی، تو اب وہ حج کا احرام جو ہوگا اس میں کی طرف سے باندھے گا. یہ وہ جگہ ہے، وہ صورت ہے کہ جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اب یہاں پر یہ دوسرے کی طرف سے نیت کرے گا، اپنی طرف سے نہیں کرے گا. بلکہ یہ کہے گا کہ جس کی طرف سے حج ادا کر رہا ہے اس کی طرف سے کہے گا کہ میں اس کی طرف سے احرام باندھتا ہوں، اس کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں. صحیح. اور پھر وہ اس کی طرف سے حج ادا کرے گا. مینا میں چلے گئے، وہاں کا مینا کے جو بھی وہاں نمازیں پڑھنی ہے وہ وقوف ہے مینا کا، پھر وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے. تو ہر جگہ میں چاہے وہ عمل سنت آ رہا ہو یا واجب آ رہا ہو یا فرض آ رہا ہو یا حج کا رکن جیسے وقوف عرفہ، تو ان میں باقاعدہ نیتیں ہر جگہ جا کر. لیکن نماز تو وہاں جو پڑھنی ہے وہ تو اس نے اپنی ہی ادا کرنی ہے نا. جو ارکان ہے اس میں وہ نیت کرے گا جو حج کے ارکان ہیں. یہ نہیں کہ نمازوں میں وہ اس کی طرف سے کوئی نیت کر رہا ہے. نمازیں اپنی پڑھنی ہے، اس نے اپنی پڑھنی ہے. طواف کر رہا ہے، طواف و زیارت، تو اس میں اس کی طرف سے وہ نیت کرے گا. تو یوں جو ارکان ہیں اس میں اس نے اس کی طرف سے نیت رکھنی ہے کہ میں جس کا حج ادا کر رہا ہوں اس کی طرف سے. اور اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہو، اور دل ہی کی نیت ویلڈ ہے. تو دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اس کی طرف سے ان چیزوں کی ادائیگی کر رہا ہوں. ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ وقوف عرفہ میں دعائیں مانگتے ہیں دیگر جگہوں پہ، اب ہم آدمی اپنے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو ویسے موقع پہ کیا میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہوں یا میں اپنے لیے دعائیں مانگوں اور پھر آخر میں کہ یہ ساری دعائیں اس کے حق میں بھی قبول ہوں؟ کرے کیا؟ دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں، جو احرام باندھنا ہے وہ اس کی طرف سے باندھنا ہے، ارکان جو ہے وہ اس کی طرف سے نیت کر کے ادا کرنا ہے. باقی نمازیں بھی آپ نے اپنی ہی پڑھنی ہے اور ساتھ میں دعا بھی آپ جو کرنا چاہیں کریں، اس کی طرف سے صرف آپ نے حج ادا کرنا ہے. باقی اس کے علاوہ یہ دعائیں ہیں تو دعائیں تو آپ کے دل سے نکلیں گی نا اس کے لیے کہ اتنی بڑی سعادت آپ کو مل گئی حج ادا کرنے کی، آپ کر نہیں سکتے تھے لیکن اس کی طرف سے آپ ادائیگی کے لیے آئے ہیں، تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں ایسے موقع پر. تو لہٰذا اس کی طرف سے آپ نے دعا کر لینی ہے. صحیح. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اگر اس کے لیے دعا ایک بھی دعا نہیں کی مثال کے طور پر اس کے لیے، صحیح، اور اپنے ہی لیے کرتا رہا یا کسی اور کے لیے کرتا رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو احسان ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے، بھیجنے والوں نے بھیجا اسی لیے کہ ہمارے والد کی طرف سے یا ہماری والدہ کی طرف سے یا جس مرحوم کی طرف سے کروا رہے ہیں، ایک تو اس کا حج ادا ہو جائے اور پھر ان کو ثواب بھی ملتا رہے. تو دعائیں تو مقصود ہوتی ہیں، تو اس لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اس بندے کے لیے بھی. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری دعائیں اسی کے لیے کرتے رہیں اور اپنے لیے آپ پھر پریشان بیٹھے رہیں کہ اپنے لیے دعا کروں یا نہ کروں. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ عبادت اپنی انفرادی عبادت ہے اور یہ اچھا ان کو ایک یہ موقع ملا. بالکل ایسا ہی ہے. شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت آئے گا تو بھی نیت انہیں کی طرف سے ہوگی.
کئی عمل ان کے ہیں، پھر طواف زیارت دیگر جو بھی ہے. اور ناظرین کرام قربانی کے مسائل وہ کچھ جدا ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا ضرور وہ دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. اور پھر ساتھ ساتھ جو حج کی اندر غلطیاں ہو جائیں جس پر دم لازم آتا ہے، تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ مرحوم کی طرف سے گیا تھا تو چونکہ سارا کچھ ان کے ذمے لگا دو. یہ غلطی کرے گا خود بھگتے گا، مطلب یہ کہ اس کا کفارہ خود اس کو دینا ہوگا. یہ اس حج بدل کروانے والوں کی طرف یہ نہیں کر سکتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے لہذا آپ پیسے دیں تو اس دم کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس نے غلطی کیوں کی. یہ انہی شرائط کے مطابق ہی حج کا وہ عمل کرے. یہ ایک پوری عبادت دوسرے کی اپنے ذمے لے رہا ہے. اچھا ویسے عام طور پہ نمازیں کوئی کسی کی اپنے ذمے نہیں لے سکتا کہ میں اس کی طرف سے میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، یا ہم کسی کو کہہ لیں فلاں فوت ہو گیا یا بیمار ہے آپ نماز پڑھ دیں. اس کا ہے ہی نہیں نماز کا یہ تصور کہ دوسرا کو یوں پڑھ لے. اسی طرح روزے کا بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا یوں دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ لے. جہاں شریعت نے رکھا ہے وہ ہے حج بدل، کہ جہاں چونکہ جانا ہے اپنے ملکوں سے جانا ہے تو اب شریعت نے کسی مختلف بعض ایسے اشخاص ہیں جو زندہ ہوتے ہیں مگر ایسے معذور ہوتے ہیں کہ وہ جا نہیں پاتے، تو ان کے لیے یا دنیا سے جا چکے ہیں اور پھر اس میں بھی کیٹیگری یہ بن سکتی ہے. مفتی صاحب کئی ایسے ہوں گے وصیت کر کے جاتے ہیں، کئی وصیت کر کے نہیں جاتے. اب وصیت کر کے نہیں گئے ہوئے پیچھے لوگوں کے ورثاء کے ذہن میں آتا ہے کہ والد کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو ہم کروا دیں، تو یہ بھی ہو جائے گا. بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ والد نے یا والدہ نے پیسے بھی نہیں چھوڑے ہوئے، کچھ مال بھی نہیں چھوڑا. یہ وارث ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کروا دوں تو اپنی رقم سے کروا دوں، اپنے پیسوں سے کروا دوں تو بھی کروا سکتا. تو کروانا چاہیے، اللہ نے اگر اس کو دیا ہے تاکہ ان کے اوپر جو حج کا فریضہ تھا وہ ادا ہو جائے، صحیح، وہ ان سے ساقط ہو جائے. اور بالفرض ان کے اوپر فرض نہیں بھی تھا تو یا تو آپ خود ان کی طرف سے حج نفل ادا کر لیں، یعنی آپ حج ادا کریں، ثواب ان کے لیے خاص طور پر ہو، یا کسی کو کروا دیں تاکہ ان کو ثواب ملے گا تو خوش ہوں گے اس سے. صحیح. اچھا جو بھیج رہا ہے حج بدل کے لیے اور بھیج اپنے مرحومین کی طرف سے رہا ہے، خود اپنے اوپر بھی حج فرض ہے وہ نہیں ادا کر رہا، گناہ گار ہوگا. یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے اس کے اوپر کہ پہلے اپنا فرض ادا کرے. یعنی ایک تو ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے، اب چاہے وہ حج بدل کروائے یا نہ کروائے، والدین حیات ہوں نہ ہوں، بہر صورت جب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تو اس کے اوپر لازم ہو گیا نا کہ یہ حج ادا کرے گا. صحیح، اس میں تاخیر تو نہیں کرے گا، تاخیر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر والدین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی جو جس کا یہ وارث بنا ہے ان کی طرف سے یہ حج ادا کروانا چاہتا ہے، ان کا حج بدل کروانا چاہتا ہے اور انہوں نے مال بھی چھوڑا ہوا ہے، صحیح، تو پھر بھی اس پر لازم ہے کہ جب اس کے اپنے اوپر فرض ہو رہا ہے تو پہلے اپنا ادا کرے، صحیح، اور ساتھ ہی وہ جو مال بچا ہوا ہے اس مال میں سے دوسرے کسی کو حج بدل کروا دے تاکہ اس کا اپنا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو سکے اور جو ان کے اوپر فریضہ تھا وہ کسی اور کے ذریعے ادا ہو جائے. ماشاءاللہ. یہ چند احکامات یہ خلاصتاً ہم نے سوال جواب کی صورت میں یہ احکامات پیش کیے ہیں، لہذا جو جا رہا ہے تو وہ پراپر ان چیزوں کو سیکھ کر بھی جائے، سمجھ کر بھی جائے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول فرمائے، اور جو تیاریوں میں ہیں جن کے جانے میں کوئی رکاوٹیں ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ رکاوٹیں دور فرمائے اور سب کے لیے اسباب پیدا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہی ہیں. میرا نام ابو حنیف شامی ہے، میں چین چوک میں رہتا ہوں. طلاق میسیج میں طلاق بیوی کو لکھی میسیج مگر بیوی کو سینڈ کیا ہے نہیں ہے، طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ مفتی صاحب اس سوال کا جواب آپ دے دیجیے. بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ مدنی چینل کے کیمرہ مین اور یہ سب ریکارڈ کرنے کہیں پہنچے تو انہوں نے یہ پوچھا ہے. بہرحال اگر تو کسی کا خاص مسئلہ ہے تو ہم تو ان کو دارالتا بلائیں گے، لیکن جو کہا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا نا، انہوں نے صرف یہ کہا مفتی صاحب اس سوال کا جواب دے دیں. ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ سوال بھی تو ہونا. اچھا، تو آپ نے تو صرف اتنا کہہ دیا کہ طلاق لکھی اور اس کے بعد بھیجی نہیں، ڈیلیٹ کر دی ہے. تو کیا لکھا، کیا اس میں لکھا ہوا تھا؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ پاک آپ کے گھر کو یا جس کا بھی آپ سوال کر رہے ہیں اس کے گھر کو سلامت رکھے. لیکن ظاہر ہے کہ جو جواب ہوگا وہ تو سوال سارا معلوم ہونے کے بعد ہی ہوگا نا. نہ اپنے الفاظ بتائے، نہ جملے بتائے، کیا لکھا ہوا تھا. تو بہت ساری چیزیں اس میں درکار ہوتی ہیں. تو وہی ہوگا کہ آپ کو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں آنا پڑے گا. اچھا اس کو تھوڑا سا ہم اگر کھول دیتے ہیں، چلیں اب سوال تو آیا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ جا کر طلاق نامہ بنواتے ہیں، دماغ خراب ہوتا ہے یا جو بھی کہنے اس وہ غصہ ہوتا ہے تو وہ فوراً جاتے ہیں وہ طلاق نامہ بنواتے ہیں. اچھا طلاق نامہ بنوا لیا، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی دوسرا فرد جاتا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس بنا کے آتا ہے، اب یہ بھی اس کو پیش کر دیا شوہر صاحب کو،
کہ یہ لو. اچھا یہ بھی کیا کرتے ہیں, طلاق نامہ ہے, سائن کر دیا, یہ سب کچھ. اس کے بعد جو ایک سوال پہ نا یہ اٹکے رہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا نہیں یا اس کو ملا نہیں, ہم نے پہلے سے, کئی کہتے ہیں ہم نے پھاڑ دیا. یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کتنی بڑی یہ غلطی ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ عمومی طور پہ اس میں کوئی نہیں لکھا ہوتا کہ جب یہ پہنچے گا تو تمہیں طلاق ہوگی. ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا اس کے اندر. سیدھا سیدھا اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. جو پیپر بنتے ہیں کورٹ سے, ایک تو اس میں ایک ساتھ 3 لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو غلط طریقہ کار ہے. 3 لکھنے ہی نہیں چاہیے. ہو جاتی ہیں ایک ساتھ دینے سے, لیکن لکھنا ایک, اگر بالفرض کوئی صورت بن جاتی ہے, گھر بن نہیں پا رہا, تو ایک طلاق کا حکم ہوتا ہے کہ ایک طلاق دے, اس سے زیادہ نہ دے, تاکہ پھر بچاؤ کی کوئی صورت, بناؤ کی کوئی صورت رہ سکے. بہرحال عمومی طور پر جو ہمارے یہاں پر اس طرح کے پیپرز بنتے ہیں, اس میں جو انداز ہوتا ہے لکھنے کا, تو اگر خود بنوا کر آیا ہے یا کوئی دوسرا بنوا کر آیا اور اس پر سائن اس نے کر دیے ہیں, تو اس صورت میں تو طلاق ہو جائے گی, بھیجے نہ بھیجے. جی, پھاڑ دیا, آگ لگا دی, کچھ بھی کر دیا, اس طرح کے جو بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھیج دیے ہیں, لڑکی والے وصول نہیں کرتے, وہ ڈر کے مارے وصول نہیں کرتے, وصول نہیں کر پا رہے ہوتے, پڑھنا نہیں ہے, ہم نے کھولنا نہیں ہے. ہاں, پڑھتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی, تو ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک, بڑے نازک اس کے مسائل ہوتے ہیں, اور یہ بڑا, جس طرح مقدس رشتہ ہے اسی طرح بڑا نازک رشتہ ہے. ایک تو اس کو سیکھنا چاہیے, اس کے مسائل کو, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے, اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا چاہیے, کہ اس طرح کے اقدام کرنے سے پہلے کسی نہ کسی مستند عالم دین سے, مفتی صاحب سے رابطہ کر لینا چاہیے. یعنی ایک جملہ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ طلاق غصے میں ہوتی ہے, کوئی بھی ہنسی مذاق کے اندر خوشی طلاق نہیں دیتا. یعنی یہ ہم وہ صورت بتا رہے ہیں کہ جو ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلاق جو ہے نا, یہ سوچ سمجھ کر ہونی چاہیے. یعنی طلاق کا جو فیصلہ ہے, طلاق کا جو قدم ہے نا, یہ غصے میں نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ویسے ہی خاموش ہو جائے, اس وقت خاموش ہو. اور اصل میں یہ جو مقدس رشتہ ہے, پیار و محبت کا رشتہ ہے, اتنا جو ہے وہ اہم رشتہ ہے, نسلوں کی جو بقا ہے اس کے لیے ایک رشتہ قائم کیا گیا ہے. تو اس کو جو ختم کرنا ہے, اس کے لیے ایک شریعت نے طریقہ کار رکھا ہے, کہ ایسا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹھکاک سے آپ نے فیصلہ کر لیا, بلکہ اس پر سوچا سمجھا جاتا ہے, اس پر جو ہے وہ بندہ باقاعدہ مشورہ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کس طریقے سے قدم اٹھانا ہے وہ قدم اٹھاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ آئے غصے میں 1 2 3 ختم, یہ تھوڑی ہوتا ہے. یعنی اس پہ غور و فکر کر کے, علماء سے مشاورت کر کے, بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے لیے تو اتنی میٹنگ پہلے سے ہیں, اتنی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. حسن صاحب کبھی کہتے ہیں کہ ابھی دیکھنے آ رہے ہیں, اچھا دیکھ کر فائنل نہیں کرتے, سیلی پوچھ لی لڑکے کے حوالے سے, لڑکی والوں نے یا انہوں نے لڑکی کے حوالے سے معلومات لے لی, سب کچھ کر لیں گے, دعوت بھی کھا لیں گے, 2 گھنٹے بیٹھ کے آ گئے, گپ شپ بھی لگا لی, سارا کچھ مرے, پھر اس کے بعد بھی کچھ تحقیق کریں گے. رشتہ کرنے سے پہلے دائرے تحقیق کرتے ہیں, ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا, ان کے دوست احباب سے پوچھا. اچھا پھر بھی یعنی پہلے 4-5 کچھ نشستیں آ جائیں, پھر لوگ کچھ کے مہینے چھوڑتے ہیں, یعنی 2-4 مہینے دیکھ لو بھائی, ان لوگوں کو دیکھیں, ان کے رہن سہن دیکھو, 6 مہینے, پھر اس کے بعد منگنی, پھر منگنی کے بعد بھی کئی لوگ نکاح کا سلسلہ اور موقوف رکھتے ہیں, پھر کئی تو نکاح کے بعد رخصتی کو اور موقوف رکھتے ہیں. یعنی کتنے سالوں میں یہ اتنا ایک نکاح کا معاملہ ہے, لیکن فارغ کرنے پائیں تو 1 منٹ میں. ایسے ہی ہوتا ہے بہت. یعنی بس مسئلہ دیکھیں, ہم اس پر کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اب جو نسل ہے, جو دور چل رہا ہے, اس میں برداشت تو کم سے کم ہوتی ہی جا رہی ہے. تو دیگر معاملات میں جہاں برداشت کی کمی ہوتی ہے, اسی طرح یہ گھریلو معاملات کے اندر بھی برداشت کی کمی, یہ دونوں طرف سے ہوتی جا رہی ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ احتیاط اس حوالے سے برتے کہ ہائپر نہ کر دے مرد کو, اور اس کو ایسے اقدام پہ مجبور نہ کرے. اور مرد کو چاہیے کہ عورت کی طرف سے اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو مرد بنے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے, نہ مار دھاڑ کرے اور نہ ہی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے, بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اپنے بڑوں سے اس حوالے سے مشاورت کرے. تو پھر یہ ہوتا ہے. بعض اوقات تو اللہ معاف کرے کہ بعض عورتوں کی تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں سامنے, تو مرد ہے تو طلاق دے, جی ابھی چھوڑ, ابھی کے ابھی چھوڑ, اس طرح کی باتیں وہ کرتی ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ نے گھر اس لیے بسایا تھا, پھر آگے بچے آپ کی نظر نہیں آتے آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو اپنے غصے کو ہمیشہ قابو میں رکھیں. صحیح. کیوں آپ اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں؟ اصل میں وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا, میں برداشت نہیں کر سکتی. بھائی کیوں برداشت نہیں کر سکتے آپ کیوں برداشت نہیں کر سکتی؟ آپ کو کرنا ہوگا. اب آپ کی زندگی تنہا زندگی نہیں ہے, آپ کی زندگی آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ ہے,
اس کو بھی دیکھنا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی زندگی ہے، اس کو دیکھنا ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو بھائی نہیں ہوتا تو کرو، کرو، شادی کیوں کی صحیح تھی؟ بات ہے، کرو. جب آپ نے ایک رشتہ بنایا ہے، آپ نے ایک رشتہ قائم کیا تو اس کو نبھائیں. یہ تھوڑی کوئی فلم تھوڑی ہے، کوئی ڈرامہ تھوڑی ہے کہ آپ نے شادی کر لی اور یہ آپ نے گھر بس گیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو پھر کوئی جو ہے وہ نیا رشتہ آپ کا ہو جائے گا. یہ حقیقی زندگی ہے. یہاں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے بندے کو کہ زندگی کیسے گزارنا ہوتی ہے. یہ مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ان کو فیس کرنا پڑتا ہے بندے کو. تو اس لیے یہ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا آپ کو. نہیں یہ کہنے سے آپ جان نہیں چھڑا لیں گے کہ نہیں اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتی. نہیں یہ نہیں، بلکہ کرنا پڑے گا. نبھائیں اور کریں. معاشرے میں اگر ایک دو کوئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں نا کہ انہوں نے بعد میں آگے کر لیا اور بہت اچھا ہو گیا، تو میں کہتا ہوں وہ ایک دو کچھ ایسے آپ دیکھ رہے ہوں گے، 50 دوسرے کیسز بھی ہیں. اور بالخصوص بہنوں کو چاہیے، ان خواتین عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر تحمل سے بہت کام لیں. ان عورتوں کو اگر معاشرے میں دیکھ لیا جائے، ارد گرد اپنے دیکھیں کہ جن کی طلاقیں ہو چکی اور اس کے بعد ان کے گھر والے کتنی پریشانیوں میں، اس کے بھائی کتنی، بہنیں کتنی پریشانیوں میں. اگر ان کے گھر میں کوئی اور بچے جن کی شادی ہونے رہتی ہے تو وہ کتنی پریشانیوں میں ہوتے ہیں کہ ہماری بہن کو طلاق ہوئی، اس وجہ سے ہمارے رشتوں میں مسائل ہو گئے. تو مسائل ہی مسائل ہیں. اپنا گھر وہ اچھا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور عفو درگزر سے کام لیں گے تو گھر امن کا گہوارہ بھی بنیں گے. مزید کال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں جب سجدے میں جائیں تو کیا پاؤں کی انگلیوں کو فولڈ کریں گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بیوہ عورت حق پر ہو یا نہ ہو، کیا اس کی بددعا سے بچنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ. پاؤں کیا خواتین کو اپنے سجدے کے اندر پاؤں کی انگلیاں خواتین کو لگانی ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ عورت نے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے تو وہ پاؤں کو کسی ایک طرف نکال لے گی. اس کو یہ نہیں ہے کہ پاؤں موڑنا اس کے لیے ہو سجدے کے اندر، بلکہ وہ سیدھی جانب پاؤں کو نکال لے یا الٹی جانب پاؤں کو نکال لے یا پیچھے ہی کی طرف رکھے. لیکن اس نے اپنے پاؤں کو فولڈ نہیں کرنا. وہ فولڈ کرنے کا یعنی پاؤں انگلیاں موڑ کے قبلہ رو کرنے کا جو حکم ہے وہ مردوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اس طرح نہیں ہے. دوسرا یہ کیا ہے بیوہ عورت ہے اور اس کی بد دعا سے، اس حوالے سے دیکھیں بد دعا جو ہے اس میں جو مظلوم ہے اس کی تو بد دعا سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ جو مظلوم کی دعا یعنی کسی کے خلاف دعا ہو، یہ ویسی وہ دعا کر رہا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تک اس کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ درمیان کے اندر نہیں ہوتی. تو اس لیے کوئی بھی ہو، چاہے بیوہ خاتون ہو چاہے کوئی اور ہو، اس کی بد دعا سے تو بچنا چاہیے. ہاں اب یہاں پر یہ ہے جیسے انہوں نے حق اور ناحق کی بات کی، تو اب بعض اوقات کوئی سامنے والا ہوتا ناحق ہے، غلط کر رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو بعض مخنث ہوتے ہیں جن کو ہجڑا کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، وہ مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر پہنچ جاتے ہیں اور نہ دو تو پھر وہ بد دعائیں دینا شروع کرتے ہیں. تو لوگ پھر بد دعا سے ان کی ڈر کر جو ہے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. کس کا؟ یعنی ان کا دینے مانگنا والے بھی کا درست یا نہیں اور بد دعا؟ دینے والے کا بھی درست نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی بد دعا لگ جائے گی اس لیے دے رہا ہوں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ماحول ایسا کریٹ کر دیا کہ اس کی بےزتی ہو رہی ہے، اب اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ دے گا تو اس کا دینا جائز ہو جائے گا، اس کا لینا حرام ہو جائے گا. ٹھیک. تو اب اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والا نہ حق کر رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نہیں مانو گے تو میں تمہیں بد دعا دے دوں گا اور میری بد دعا لگ جائے گی. تو یہ نہیں ہے. ایک عورت بیوہ ہے تو واقعی اس کا دل تو دکھا ہوا ہوتا ہے، بالخصوص جب نیا نیا اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہو تو اس وقت اس کی دل جوئی زیادہ مقصود ہوتی ہے، لیکن وہ کر ہی نہ کر رہی ہے، ایسے مطالبے کر رہی ہے کہ جو سامنے والا پورا نہیں کر سکتا. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کیس آتے ہیں ہمارے پاس کہ وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا شوہر کا، اب وہ ایسے ایسے مطالبے کر رہی ہوتی ہے اپنے سسرال والوں سے کہ ان کے لیے پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو اب وہ کہے کہ نہیں پورا کرو گے تو میری بد دعا تمہیں لگے گی، تو ایسے تھوڑی ہوگا. ٹھیک. ہاں اگر آپ نہ حق کر رہے ہیں تو چاہے وہ بیوہ ہو یا نہ ہو، اس کے دل سے بد دعا نکلی تو پھر وہ اس سے ڈرنا چاہیے بندے کو. تو اس لیے اس چیز کو ہر مقام پہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی مظلوم ہے اس کی بد دعا سے بچنا ہے، اور مظلوم نہ بھی ہو تو کسی کو کیوں تکلیف دینی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے آہ نکلے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا جو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے اس کی آہ کی وجہ سے، اس کی بد دعا کی وجہ سے وہ ہمارا ضائع ہو جائے، ہم سے چھین لیا جائے. تو ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے یہ بچتے رہنا چاہیے اور ایسا کام بھی نہ کریں. بالکل. کسی پر اس طرح وہ ظلم کریں کہ مظلوم بھی
مجبور ہو جائے کسی کے خلاف دعا کرنے بولنے پر اور بد دعا بالکل کرنے صحیح پر۔ ہے۔ جی مزید۔ میرا نام صدام حسین آزاد اطاری ہے، میں حاجی شیدی گوٹ ملی کراچی میں رہتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ نفل یا واجب روزے توڑنے پر روزے کا کفارہ لازم ہے، اس پر میری رہنمائی فرمائیں۔ جی، نفل یا واجب روزہ ٹوٹنے سے کفارہ؟ دیکھیے ٹوٹنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، توڑنا ایک الگ چیز ہوتی ٹھیک، ہے، اور دونوں اس میں کے فرق ہے۔ ہاں فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے جس نے توڑا وہ ایک الگ ہے، اور جس کا ٹوٹ گیا غلطی سے اس کا الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ کفارہ جو ہوتا ہے وہ رمضان کے روزے کے توڑنے پر ہوتا ہے، کہ وہ صحیح۔ کسی ایسی وجہ سے توڑ دیا کہ جو شریعت مطہرہ کے اوپر کے احکام میں اس کامل جنایت اس کی پائی جاتی ہے، مکمل ایک نافرمانی اس کی طرف سے پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کفارے کا حکم دیتی ہے۔ اس کی پھر اپنی شرائط ہیں کہ کیا کیا اس کے اوپر احکام لاگو ہوں گے۔ لیکن جو اس کے علاوہ روزہ ہے، واجب ہو نفل ہو، تو وہ روزہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کی پھر قضا لازم آتی ہے۔ رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی بھی قضا لازم ہے۔ کفارے کی پھر الگ صورتیں ہوتی ہیں، وہ رمضان کے روزے کی ہوتی ہیں۔ وہ رمضان کے علاوہ جو آپ واجب روزہ رکھ رہے ہیں یا نفل روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے ٹوٹنے پر آپ کے اوپر قضا تو لازم آئے گی، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے آپ کو 60 روزے رکھنا پڑے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے، یعنی روزے نہ رکھ سکیں تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ نہیں ہے ضروری۔ جی، کچھ سوالات ایس ایم ایس پہ ان کو شامل کرتے ہیں۔ بغیر آواز کے قرآن پڑھنا کیسا؟ وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ پڑھنا وہی ہے کہ جو آپ زبان سے پڑھیں گے، جس کو قراءت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہہ لیں کہ آپ کو نظروں سے دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کو سمجھنا، دیکھنا بھی، یا دماغ میں وہ الفاظ چل رہے ہیں، اچھا ترجمہ بھی کوئی پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، یہ ہاں، تو اس کو پڑھنے کا ثواب یہ ملے گا نا کہ یہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، یہ جیسے تفسیر پڑھ رہا ہے تو تفسیر پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، کہ جس کو باقاعدہ پڑھنا کہا جاتا ہے، وہ پڑھنے سے وہ ہوگا۔ پڑھنے سے ہی ہوگا، اور وہ اتنی آواز ضروری ہے کہ کانوں تک پہنچ جائے، اچھا، ورنہ وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ وہ کوئی بھی مقام ہو، پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ زبان سے اس کو پڑھیں گے اور اتنی آواز میں پڑھیں گے کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے، ورنہ تو پھر یہ ہونٹوں کو ہلانا ہو جائے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یعنی پڑھ بھی رہے ہیں لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی کہ آپ کے کانوں تک پہنچے، تو اس کو یہ پڑھنا نہیں کہا جاتا۔ صحیح قول یہی ہے۔ تو لہذا تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، جو پڑھنا کہلائے گا اس میں کم از کم اتنی آواز ہو کہ اگر کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے تو آپ کے کان تک آواز پہنچے۔ شور بہت ہو رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آواز ہے اتنی کہ آپ کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس شور کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہی، تو بھی یہ پڑھنا آپ کا قرار پائے گا، پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نہیں دیکھتے ایک تعداد لوگوں کی مسجد میں بھی اگر ڈیسک سامنے رکھا یا کوئی کرسی پر بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، پھر پورا صفحہ، پھر پورا یوں، یعنی یہ باقاعدہ تو چل جائے گا شفیق بھائی کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا نا ان کو، چلے ثواب ہی ملے گا دیکھنے کا۔ مسئلہ تو آتا ہے نماز میں، برسہ برس سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو قریب جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، یعنی انہوں نے ایک اندازہ بنا لیا کہ اتنی دیر کی نہیں پڑھ رہے ہیں، اچھا دماغ میں پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ رکوع میں چلے اچھا جاتے ہیں۔ ویسے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اگر یہ تو آپ نے کہا کہ ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، جی، کچھ کے ہونٹ بھی ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ واضح محسوس ہو رہا ہے کہ ہونٹ کیا ہل اب وہ پھر اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کتنی آواز میں پڑھ رہا ہے۔ ہاں، تو اب یہ ہلانے کے اوپر ہے، تو اس میں بھی بہرحال یہ تو نمازوں کا پھر مسئلہ آ جائے گا نا، نماز میں قرات ضروری ہے، یہ مسئلہ تنہا جو پڑھ نمازوں رہا کے ہے لیے بہت زیادہ، بالکل ایسا ہی ہے، تنہا پڑھ رہا ہے نماز، اکیلا پڑھ رہا ہے نماز، اور قرات اس کے اوپر لازم ہے، جن رکعتوں میں قرات کرنی ہے اس کو، تو اس صورت میں اگر اس نے اتنی آواز سے نہیں پڑھا کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچے تو پھر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز شروع کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر امام صاحب نے کہا، اس میں بھی دیکھیں حسان صاحب کہ اللہ اکبر امام صاحب نے کہا، تکبیر تحریمہ تو مقتدی پہ بھی فرض ہے، بالکل، نماز جب شروع کی تو ہے 10 منٹ پہلے نماز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یعنی نماز شروع کی اور کہا ہی نہیں ہے، اور نماز اللہ پاک رحم فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ مسائل سیکھنے یعنی چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازیں قبول ہو جائیں گی، اللہ پاک قبول کر لے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن جو حکم شرع ہے وہ یہی ہے کہ ایسی نمازیں ہوں گی نہیں، اللہ ان نمازوں کو پڑھنا پڑے گا دوبارہ، اس لیے نمازوں کو سیکھیں، اہمیت دیں نماز کو، اہتمام کریں نماز کا، یہ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ آپ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، برسہ برس سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو سیکھتے نہیں ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو پورا سیکھیں، پراپر سیکھیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز کے جو ارکان ہیں وہ آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا صحیح کرنا ہوتا ہے، درست کرنا ہوتا ہے۔
آپ نماز کورس کر لیں. آئے دن دعوت اسلامی کے مختلف مقامات پر نماز کورس ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ شرکت کر لیں. یا پھر آپ امیر علیہ سنت کی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر، ان کے چینل پر بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ امیر علیہ سنت کا پورا طریقہ ملے گا کہ جس میں آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے. آپ اسے دیکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اس میں. جی مزید سوال. میرا نام شاہد حسین اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ حدیث پاک میں سنا ہے کہ بروز قیامت ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے. تو یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسی حدیث کو سامنے رکھ کے کہ یہ کہتے ہیں کہ 70 مردے اٹھائے جائیں گے تو کوئی اپنے والد کی قبر میں اپنی بہن کو دفنا دیتا ہے، کوئی والدہ کی قبر میں اپنے بھائی کو دفنا دیتا ہے، اور وہ بس یہ ان کا یہی سوچ ہے کہ یہ اٹھیں گے تو ہم اپنی قبروں میں کیوں نہ دفنائیں، اگل قبر کیوں بنوائیں. تو اس بارے میں مفتی صاحب سے عرض ہے کہ شرعی رہنمائی عطا فرما دیں. جی اچھا، وہ آپ نے پوچھ لیا. یعنی بات چیزیں ایسی مشہور تو اتنی ہوئی تھی، پہلے وہ تو پوچھ لیں کہ جس پر بنیاد رکھ کر اگلا کام کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا کہیں گے یہ روایت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں. ٹھیک. یعنی دنیا جہان میں اس کو آپ تلاش کرتے پھریں گے تو اب تک کی جو علماء کی ریسرچ ہے اس میں کہیں ملا نہیں ہے. کئی ایک علماء اس حوالے سے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، اور بظاہر یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے بھی نہیں. اچھا، اب رہا یہ کہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں، چلیں ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں ایسی کوئی روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، یا ایسا کوئی قول موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اس کے اندر آپ 70 دفنائیں. صحیح. وہ تو یہ ہے کہ مرور زمانہ جس کو بولتے ہیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جگہ ختم ہو گئی، نارمل ہو گئی، بالکل عام جگہ ہو گئی. کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جو پہلے قبرستان تھی کسی زمانے کے اندر، لیکن وہ بھول بھلائیاں ہو جاتی ہیں، وہ قبریں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، پھر بعد میں دوبارہ وہاں قبر بن گئی، اب وہاں کسی کو دفنا دیا گیا. کیونکہ ایک عرصے تک ظاہر سی بات ہے کہ زمین تو ہزاروں سال ہو گئے نا بنے ہوئے، تو اس طرح ممکن ہے کہ یہ ایک عرصے تک اس طرح کا معاملہ ہوا ہو تو پھر وہ 70 مردے نکل آئے. لیکن یہ بھی صرف ایک ہم عقلی جو ہے نا وہ احتمال بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کے اندر 70 مردوں کو دفنائیں، اور نہ ہی ایسی کوئی روایت ہے کہ 70 مردے نکالے جائیں گے. شرعی حکم یہ ہے کہ جب مردے کو دفنا دیا تو اب یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں، اب یہ پردہ ہے، یہ برزخ ہے، اور برزخ کا مطلب ہی آڑ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس میں دخل دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اندر کسی وجہ سے اس کو قبر کو کھول کے دیکھیں، یا جو ہے وہ کسی جگہ منتقل کرنے کے لیے ایسا کریں. یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں، سوائے یہ کہ کسی کا بہت بڑا مال یہ غلطی سے اندر رہ گیا. صحیح. اور اب وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا مال ہے اندر رہ گیا ہے اور یہ نکالنا ہے مجھے، تو اب اس کو نکالنے کے لیے کھول دیا. یا دوسری صورت یہ کہ کسی کی زمین کے اندر دفنا دیا اس کی اجازت کے بغیر. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میری ذاتی زمین ہے، اب یہاں سے نکالو. تو پھر یہ چونکہ اس کا حق ہے، اس کی جگہ غصب ہوئی ہے، تو اس کو نکال کے پھر دوسری جگہ پر دفنایا جائے گا. باقی اس کے علاوہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ قبریں کھول کے دیکھیں، یہ اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں بہت رواج چل گیا ہے. ایک تو بامر مجبوری بعض مقامات پر ہوتا ہے، اور فضول کی مجبوری ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر جس کو دفنانا ہے، اب یہ قریب میں رہتا ہے، یہاں پر فیضان مدینہ کے قریب رہ رہا ہے، تو اب یہ کوشش کرے گا کہ طارق روڈ والے قبرستان کے اندر دفنانا ہے، یا یہ جو لیاری ایکسپریس وے کے پاس قبرستان ہے وہاں دفنانا ہے. اب چاہے یہ قبرستان فل ہو چکے ہوں، بس دفنانا ادھر ہے تاکہ شب برات میں آسانی کے ساتھ جا سکے. اچھا، وہ اپنی بات کا سہولت دیکھتا ہے کہ میں جا سکوں. اور یہ جو جانے کا بھی جذبہ ہے نا، یعنی ابھی نئے کوئی انتقال ہو تو کوئی کہتا ہے میں روزانہ جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے 8 دن بعد، پھر شب برات پہ بھی پتہ نہیں کیا سلسلے ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دوسرے علاقوں کو لے لیں، میوہ شاہ قبرستان کے بارے میں، بلکہ ہمارے اپنے حیدرآباد کے بعض تقریباً ہر جگہ فل ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو سستی کاہلی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ قبرستان کے لیے بعض اوقات گورنمنٹ کی طرف سے جگہ مل جاتی ہے. ایک اسلامی ملک ہے تو وہاں پر اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، جگہ مل چکی ہوتی ہے، چاہیں تو بآسانی وہاں جا کے دفنا سکتے ہیں. لیکن وہی کہ یہ تو گھر سے بہت دور ہے، جائیں گے کیسے، خیال کیسے رکھیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا قبر کا، تو اس لیے دور نہیں جاتے. تو یہ ایک سستی کاہلی ہے. اور بعض مقامات پر بھی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو ہر جگہ پہ اس طرح کی، جیسے کوئی غیر مسلموں کا ملک ہے اور وہاں وہ جگہ نہیں الاٹ کر رہے اس حوالے سے، تو اس کے لیے بھی ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ قبر بنا دیں. اس کے لیے بھی علماء
نے طریقہ کار بتائیں تو پھر ایسا کبھی وہاں مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے علماء سے رابطہ کر لیا جائے. ورنہ بہرحال جو ہمارا ملک ہے یا اسی طرح دیگر ممالک ہیں وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اب ایک قبر کے اندر دفنا دیا تو اب آپ کو دوسری جگہ ملی نہیں رہی، دوسری جگہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں. دور بھی جانا پڑے گا تو آپ کو جانا پڑے گا. اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے. جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ والد کا انتقال ہوا تو انہی کی قبر میں بعد میں والدہ کا انتقال ہوا تو ان کو دفنا دیا. دادا کی قبر دادا کی قبر کے اندر والد صاحب کو دفنا دیا، تایا کے ساتھ دفنا دیا تو فلاں کے ساتھ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس بہت بڑا گناہ ہے یہ. صحیح توبہ بھی کرنا ہوگی. اب جو ہو گیا بند ہو گئی قبر، اب اس کو دوبارہ کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. صحیح. یعنی دوسرے کو بھی دفنا دیا تو اب یہ نہیں کریں گے کہ اس کو کھول کے آپ اس کو دفنائیں، بلکہ اب اس کو اسی حالت پر رہنے دیں گے. اور نیکسٹ ٹائم ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور توبہ بھی کریں گے. توبہ لازم ہے بالکل. یہ جو آپ نے کہا قریب کا، ایک یہ بھی شوق لوگوں کو ہوتا ہے یا ایک ذہن ہوتا ہے کہ والد صاحب ہیں تو والد کے ساتھ ہی والدہ کی قبر ہونی چاہیے. اچھی بات ہے. نہیں اگر یعنی والد صاحب ہیں تو والد کے ساتھ ہی قبر ہونی چاہیے. اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ساتھ کوئی قبر اور بن چکی ہے یا پہلے سے قبر ہے تو وہ اپنی اس طلب کو یا اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ دوسرے کی قبر کھدوا دے تو پیسے دیتے ہیں. حرام ہو جائے گا، بالکل حرام ہو جائے گا. اپنے عزیزوں کے پاس دفنانا اچھی بات ہے. حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا اور ان کی قبر پہ پتھر بھی رکھوایا بڑا سا، اور فرمائے کہ یہ اب ہمارے جو قریبی لوگ ہیں، یعنی رشتہ دار جو ہیں یہاں پر قریب میں وہ دفنائے جائیں گے. تو وہ قریب میں عزیز و اقربا کے قریب دفنانا اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہی جو کار ہوگا وہی رہے گا. یہ تھوڑی ہوگا کہ کسی کی قبر کے اندر آپ دفنا دیں، اس کی قبر کو آپ ختم کر دیں یا ختم نہ بھی کریں اور اس کے ساتھ دفنا دیں، تو یہ جائز نہیں. قبرستان کے لیے جگہ کو وقف کرنا، یہ وسعت دینا، ہمارے کئی ناظرین سن رہے ہیں، اگر واقعی کہیں گنجائش کم ہے اور کوئی ایسی کہ اب خود ہی زمین خرید کر وقف کر دیتے مسلمانوں کے لیے، یہ بھی نیکی بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ تو فرض کفایہ ہے نا، دفن کرنا فرض کفایہ ہے. لازم ہے کہ اس کو دفنایا جائے گا. تو جو آپ ایک عظیم فرض ہے وہ اس کی ادائیگی آپ کی اس وقف کردہ زمین سے ہوگی، تو اس کا جو ثواب ہوگا فرض کا وہ آپ کو بھی حاصل ہوگا. یعنی ایک طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور ادھر کوئی سوچتا ہے وہاں تو میتیں ہی پڑی ہوں گی، لیکن کیا وہ وقف کے اس طرح ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور پھر کوئی بعید نہیں اللہ کی رحمت سے کہ اگر یہ اچھی نیت کرتے ہیں تو وہاں جتنا فاتحہ جا کے پڑھا جاتا رہے گا اور جو حاضری دی جائے گی اچھی نیت کے ساتھ تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے. یہ کوئی بعید نہیں اللہ کی رحمت سے. اچھوں کے ساتھ تدفین اور قبریں بنانے کی بھی تو ترغیبات موجود ہے کہ ان کی قرب میں قبریں ہوں، تو جو اچھا وہاں دفن کیا جس کو بھی، کون اللہ کا نیک بندہ، کیسا بندہ تھا، تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے لیے ایک ثواب جاری ہے. یہ وقف ہے، زمین کوئی اس طرح وقف کرتا ہے تو یہ کوشش ہونی چاہیے. تو بلکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہیں گے کہ جہاں قبرستانوں کی جگہ تنگ ہے، مختلف این جی اوز یا مختلف اس طرح کی کئی ہم عام کام کرتے ہیں. یہ ہاسپٹل کوئی بنا رہا ہے، کوئی سڑکوں پر پل بنانا ہے، تو کچھ اور ایسے ہی وہ مسلمانوں کے فوائد کے کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں یہ بھی ایک مسلمانوں کی جو بہت بڑی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی اپنا کوششیں کرنی چاہیے اور اقدام کرنا چاہیے کہ ہم اس میں وسعت دیں. ظاہر آبادیاں بڑھ رہی ہیں، قبرستان وہی رہے گا تو پھر یہ اس طرح کے مسائل آئیں گے. اور گورکن بھی کہیں گے کہ یہ قبر فلاں ہے جس کے پیچھے کوئی 10 سال سے نہیں آیا، 15 سال سے نہیں آیا، آپ اس میں دفن کر دیں. تو ان کو بھی ایسا مشورہ دینا یہ جائز نہیں. نہ اس طرح کی قبر کی نشاندہی کرنی چاہیے، نہ اس میں کوئی تدفین کا وہ اہتمام ساتھ کروائیں. لیکن اس میں جو سن رہے ہیں ہمارے بھائی، تو اگر وسعت کی طرف جائیں، قبرستانوں میں وسعت ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ قبرستان وہاں بنایا جا سکتا ہے. مطلب یہ قبرستان فل ہو چکا تو آپ کئی اور ہی، اگر یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ متصل ہی کوئی میدان آپ خرید کر یا اس میں آپ گورنمنٹ سے لے کر باقاعدہ اسے بنائیں، کسی اور جگہ کو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پر تدفین کے یہ سلسلے شروع ہو. تو ہونا یہی چاہیے. اور جو مفتی صاحب آج کل یہ رائج ہو چکا ہے 2-3 منزلہ قبر، یعنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ نیچے والی میت کو نہیں دیکھا، وہ تو پوری ایک چھت بنا دی، اس پر پھر اینٹیں کھڑی کی یا میت. پھر ہاں ہمارے ملک میں کچھ نہ کچھ ایسا سننے میں اب آ گیا، لیکن کئی ملکوں میں یا بیرون ملک ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی. یہ دفن کہلائے گا کیا؟ دفن نہیں ہے اصل میں. دفن کا مطلب جو ہوتا ہے قبر جو بنانا حکم ہے کہ قرآن پاک میں فَأَقْبَرَهُ کہ انسان کے لیے جو اس کے مختلف مراحل ذکر کر کے آخر میں قبر کا ذکر کیا گیا. یہ جو دفنانے کا حکم انسان کو دیا گیا ہے، تو دفن جس کو کہتے ہیں، قبر جس کو کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ
جس میں انسان کا جسم چھپ جائے اور کم از کم اس کی قبر اتنی گہری ہو کہ جو جانور وغیرہ ہیں وہ اس کو نوچ نہ نکالیں. یعنی اگر آپ نے دفنانا ہے، ایک تو دفنانا لازم ہے، ٹھیک، یہ تو 4 دیواری بنا کے جو اوپر رکھ دیا یہ کمرہ بنا دینا، یہ دفنانا نہیں ہے. دفنانا. اور دوسرا دفنانے میں بھی اس بات کی احتیاط کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ مٹی وغیرہ کے ہٹنے کی وجہ سے بارشیں ہوئیں تو کفن اور مردہ ہی ظاہر ہو گیا اس میں، بلکہ اچھی طریقے سے اس کو گھیرا کریں گے اور جو ہے اس کو دفنائیں گے تاکہ کوئی جانور وغیرہ بھی اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے. اور مٹی وغیرہ ہٹتی ہے تو اس کا کفن اور جسم وغیرہ یہ ظاہر نہ ہو جائے، نکل نہ ہے باہر. ٹھیک. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ کے کئی اور بھی اس مسائل ہوتے ہیں جو ہم پروگرام کا تو حصہ نہیں بنا پاتے، لیکن یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، دارالتحریک سنت سے اپنا رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ان اوقات میں آپ فون کریں گے تو آپ کو وہ شرعی رہنمائی بھی کر دی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کی نشست، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جس میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا طاری مدنی منتظل العالی موت، قبر، حشر کی فکر اور اس کی تیاری کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. یاد رہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے. تیرا رب کون ہے؟ اگر مرنے والا مسلمان ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ تعالی ہے. میرا دل کانپ اٹھتا ہے کلیجہ، منہ کو آتا ہے کرم یا رب، اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے. 1 مئی 2025 بروز جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:45 پر براہ راست مدنی چینل پر انشاء اللہ الکریم. عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما. نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کی خرابی، اس طرح کے امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اب بچہ ہو، نوجوان ہو، بڑا ہو یا بڑی عمر کے افراد ہوں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، تقریباً لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جن کو نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کے امراض یہ لاحق رہتے ہیں. اب یہ بعض اوقات سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ مرض لگ جاتا ہے. اچھا، بعض اوقات موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں. بہت ہی مختصر سا بڑا ہی پیارا روحانی علاج ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الفاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، یعنی یہ بیماریوں سے شفا دینے والی ہیں. تو نزلہ، زکام، کھانسی میں مبتلا افراد کے لیے بہترین روحانی علاج ہے. 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے گا. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نزلہ